اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 90، آیت نمبر 13۔ فکو رقبہ، کسی گردن کو آزاد کرنا۔ آیت نمبر 14۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکے والے دن کھانا کھلانا۔ آیت نمبر 15۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ آیت نمبر 16۔ او مسکینن ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ ہمارا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے اس ٹائم، اور اس میں یہ کچھ آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ہم ڈسکس کیا تھا کہ ایک سب ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلانا، یا مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مین ٹاپک ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کھانا کھلانا، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ ایسا کھانا کھلا دیا جائے، تو اس میں کافی ساری آیات میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے پچھلی ویڈیوز میں۔ یہ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ آیات تھیں، دو کہ آیت تو مینلی ایک دو ہی ریلیٹڈ ہیں زیادہ، لیکن وہ کنٹیکس کی وجہ سے میں نے چار اور چھوٹی چھوٹی آیت تھیں۔ یہ پوری سورہ پہلے ہم کر چکے ہیں، اس سے پچھلی بھی جو ویڈیو میں سورہ کی تھی وہ بھی ہم پوری پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے مین ٹاپک، جس کا نام میں نے دیا تھا قرآن پاک کا مین ٹاپک، آخرت کا وہ ٹاپک ہے، اور قرآن پاک کا مین ٹاپک اس کو میں نے کر کے وہ ایک ساری پوری آیات کی تھی ہم نے، پوری سورہ کی تھی ہم نے، تو یہ سورہ پوری کر چکے ہوئے ہیں۔ اسی میں سے یہ کچھ آیات ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جو 13 نمبر سورہ آیت ہے، کسی گردن کو آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، مال بھی ہو سکتا ہے، اور بھی جان ہو سکتی ہے، اپنی ریسورسز ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد ہو سکتی ہے، تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مال جو اگر خرچ کرنا ہے، وہ مال کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں پیسے ہی ہوں۔ وہ مال بہت ساری فارمز میں ہو سکتا ہے، سونا چاندی، زمینیں، مال مویشی، باغات، یہ سارا مال ہی ہوتا ہے انسان کا۔ تو وہ خرچ کرنے میں سب سے پہلے وہ بات، اس کی میں اس لیے کہتا ہوں کنٹیکس بھی دیکھا کریں، تو وہ کنٹیکس آپ پڑھیں، چھوٹی سی سورہ ہے، اگر ساری بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو جو ہے پہلی آیت کیا شروع ہو رہی ہے؟ کسی گردن کو آزاد کرنا، کہ مال خرچ کرنا کے لیے کسی گردن کو آزاد کیا جائے اپنا مال خرچ کر کے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تب تو میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں، تب تو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا غلاموں کا، غلام ہوتے تھے، تو ان کا تو وہ تو ایزیلی وہ کسی کو آزاد کروایا جا سکتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اس کی میں پہلے بھی بہت دفعہ فارمز گنوا چکا ہوں، بہت ساری فارمز ہو سکتی ہیں۔ کوئی قرضے کے نیچے اتنا بیچارہ دب گیا ہے کہ وہ فاقہ کشی میں زندگی گزار رہا ہے، یا اس کی فار ایگزامپل آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے، اگر کسی کا وہ ہو قرضہ نہ دے سکتا ہو، تو اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کے اور بہت سارے معاملات جو یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہیں، اور اس کو پھر بہت سارے بیچاروں کو، غریب آدمیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، آپ سب شاید جانتے ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد، اپنی بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ کو وہ شادی اس طرح کی کر دیتے ہیں، یا بہت ساری ایسی کچھ رسومات ہیں، یا کیا ہے، وہ سارا بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بھی، یہ بھی گردن چھڑانے میں ہی، اگر کسی کی جگہ بندہ اس کے قرضے کا وہ انتظام کر دے، یا دے دے، یا جو بھی ری پے کر دے، وہ ایک 14 نمبر آیت میں، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔
اب یہ جو بھوک والا دن میں کھانا کھلانا، یہ باقاعدہ اگر آپ عربی بھی پڑھیں تو وہ ایگزیکٹلی یہ ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ بھوک والے اس دن کھانا کھلانا جس میں خود بھوک ہو۔ تو یہ اس کا علماء کرام مطلب مینلی دو چیزیں ہی کہتے ہیں اس میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا، فار ایگزامپل کوئی کوئی فیملی ہے، کوئی ویسے کوئی یتیم ہے جیسے، تو اس کے کہیں بہت فاقوں والے دن چل رہے ہیں یا بھوک والے دن چل رہے ہیں، تو اس میں اس کو کھانا کھلانا۔ یا پھر دوسرا یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان خود اپنی بھوک میں بھی ہو، مینز اس کے پاس اپنے پاس بھی کم ہو۔ بھوک مینز جیسے کوئی ایک علاقے میں ایسا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا قحط چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو کچھ اویلیبل ہے وہ خود بھی چلو ہے، تو ساتھ میں کسی اور کو بھی کھلا دینا۔ تو یہ دونوں اس کے مطلب لیے جا سکتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اور یہاں بھی وہ کھانا کھلانا آپ خود دیکھ لیں، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یہ جو کھانا کھلانے کی قرآن پاک میں بات ہو رہی ہے، اور جو میں مین بات کر رہا ہوں شروع سے ٹاپک کو لے کے، وہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس دیگیں بنا دیں اور اچھے خاصا اپنا محلہ بھی اور اپنی گلیاں شلیاں بھی وہ بھی اچھے خاصے کھانے والے ہیں، کھانے جوگے ہیں، تو ان کے گھروں میں بھیج کے سمجھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے۔ مطلب وہ بھی میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جو یہاں جو مقصد ہے، جو یہاں اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں، میں تو وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن پاک میں وہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے آیات رکھ رہا ہوں۔ آپ کو اور کوئی ترجمہ پسند ہے تو آیات کا حوالہ نمبر ہے، وہ والا ترجمہ آپ پڑھیں۔ کوئی اور تفسیر پسند ہے، وہ والی تفسیر پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ مین مقصد یہی ہے، پڑھیں اور غور و فکر کریں، یہی مین مقصد ہے۔ آیت نمبر 15، کسی رشتہ دار کو، کسی رشتہ دار یتیم کو، اب یہ دیکھیں پچھلی آیت سے منسلک اس کو کیا جا رہا ہے کہ یہ بھوک والے دن کھانا کھلانا کسے؟ کسی رشتہ دار یتیم کو۔ کوئی یتیم بھی ہے اور رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم ہے تو اس کو کھانا کھلانا بھوک والے دن۔ اس کے بھوک والے دن یہ پہلے بتا چکا ہوں، اس کے بھوک والے دن، یا اتنی لیول تک کہ آپ کے اپنے پاس بھی کوئی زیادہ اچھی پلاننگ نہیں ہے کہ اگلا 6 مہینے کی گندم جو ڈالی تھی یا سال کی گندم جو ڈالی تھی، تو یار میرا گزارا کیسے ہوگا، میں نے تو مشکل سے سال کی گندم ڈالی تھی، کسی اور کو کھلاؤں گا تو میں کیسے ہوں گا۔ تو یہ مطلب وہ ویسی کنڈیشن آج کل کی سوسائٹی میں ہماری میں ہو سکتی ہے نا، کہ ہم وہ سال کے لیے گندم لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، یا چاول خرید لیتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو میرے اپنے لیے یا میری فیملی کے لیے تھی، کسی اور کو کھلاؤں گا تو میری تو سال کی کم پڑ جائے گی۔ تو اس میں بھی وہ کم پڑنے کے باوجود بھی آپ کی پلاننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو کھانا کھلائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ کوئی اور انتظام کر دے گا، میری جو سال کی وہ ہے، وہ جو کچھ عرصہ بھی نہیں ہوگی، اس میں کوئی اور انتظام ہو جائے گا۔ تو وہ ایگزیکٹلی مطلب پچھلی آیت کا۔ آیت نمبر 16، یا خاص کر مسکین کو۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی بھی دوسرے مسکین کو، خاکسار اس کو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ مسکین ویسے ہی بیچارہ مسکین بہت غریب، کسی کافی حد تک غریب جو، تو ان کو کھانا کھلانا مطلب خاکسار مسکین۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب اس لیول تک جو مسکین ہو، کہ مسکین تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ جس کا بیچارے کے پاس، میں نے پہلے بھی اس کی ڈیفینیشن بتائی، کہ جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو، یا کچھ اس کی وہ عام نارمل سٹینڈرڈ سے کافی نیچے رہ رہا ہو، تو خاکسار مسکین اس سے بھی مطلب وہ ہو تو اس کو کھانا کھلانا اپنے بھوک والے دن۔ تو یہ اصل میں کچھ آیات تھیں
جو کہ کھانا کھلانے سے ہے۔ تو کھانا کھلانے کا اگر ہمیں ہو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں اس فارم میں خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ آیات میں رکھ دی ہیں، ان کے دیکھ کے سوچ سمجھ کے جو بھی آپ کی سوچ سمجھ بنے اس حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس پہ ان پہ غور و فکر کریں، آگے بھی پڑھیں، اگلی آیات بھی بڑی اچھی اور ضروری ہیں، اور کنٹیکس ان کا ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔